الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے باواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمعصومين خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کا مبارک جمعۃ المبارک جس میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی مسجد میں آنے کی اور اس پر رب ذوالجلال والاکرام کا کروڑ مرتبہ شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی،
سید الایام یعنی جمعۃ المبارک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اول وقت میں ہم سب کو مسجد کے اندر تشریف لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جس طرح کہ پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا کہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر کے حوالہ سے پڑھایا جائے گا۔ کس کے حوالہ سے جی؟ غزوہ بدر یہ وہ مار کا حق و باطل ہے کہ جس کا روب بدر کے بعد پوری کائنات کے ہر کافر کے سینے میں بیٹھ گیا۔ عرب و عجم، یوں کہوں کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں، کیسر و کسرا میں، یا کہ رومی سلطنت ہو، یا کہ یمن ہو، مصر ہو، شام ہو، ہر ایک ملک کے اندر، ہر ایک سرزمین پر، ہر ایک فرد کی زبان پر یہ بات تھی کہ یہ ممکن نہیں تھا جو ممکن ہو گیا ہے۔ لیکن کائنات والوں نے کچھ چیزیں بیان کی کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ جب کفار مکہ سے نکلتے ہیں مقام بدر کی طرف تو ان کی تعداد 1000، وہ مکہ سے نکلے ہیں 700 اونٹ۔ کتنے اونٹ جی؟ 700 اونٹ وہ ساتھ لے کر نکلے ہیں، اور 700 اونٹ کے ساتھ ساتھ 100 گھوڑا جو جنگی گھوڑے کہلاتے ہیں وہ ساتھ لے کر نکلے ہیں، اور اس کے بعد بے حد و بے حساب کھانے پینے کا سامان، اور بے حساب زریں، اور بے حساب تلواریں، اور بے حساب نیزے ان کے پاس ہیں۔ جب وہ مقام بدر کی طرف نکلتے ہیں، اور جب مسلمان مقام بدر کی طرف نکلتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، ان کے پاس اگر افراد کو دیکھا جائے تو افراد 313 ہیں، گھوڑوں کو دیکھا جائے تو گھوڑے 2 ہیں، اونٹوں کو دیکھا جائے تو اونٹ 70 ہیں، اور اگر ان کی زریں جنہیں جنگی لباس کہا جاتا ہے، اگر زروں کو دیکھا جائے تو زریں 6 ہیں، اگر تلواروں کو دیکھا جائے تو تلواریں 8 ہیں۔ کائنات کے اندر یہ سوال اٹھا، بندے 313، گھوڑے 2، اونٹ 70، زریں 6، تلواریں 8، کون سی طاقت تھی کہ جس طاقت کی بنیاد پر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 313 افراد، جن کو نہتا کہا جا سکتا ہے، بغیر ہتھیار کے کہا جا سکتا ہے، کون سی طاقت تھی کہ جس طاقت کی بنیاد پر مسلمانوں کے پیغمبر نے 313 افراد لیے اور لے کر میدان بدر میں چھلانگ لگا دی، نہ اپنے مد مقابل کو دیکھا، نہ ان کی تلواروں کو دیکھا، نہ ان کی تعداد کو دیکھا، نہ ان کے جسوں کو دیکھا، نہ ان کے جنگجو نوجوانوں کو دیکھا، نہ ان کے عتبہ، ربیہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب یا امیہ کو دیکھا، بلکہ کائنات کے اگر کہا جائے پورے عرب کے جو سب سے بہترین جنگجو لوگ تھے وہ کفار مکہ کے پاس تھے، اور یہ مہاجر جو ابھی فاقہ کش ہیں کہ 3 دن 4 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا، یہ کمزور 313 مسلمان مقام بدر میں پہنچے تو ساری کائنات نے یہ ایک سوال کیا، بھائی ہوا کیسے ہے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ 313 بغیر ہتھیار کے ہو کر 1000 جو ہتھیار میدان میں آئے ہیں ان 1000 کی دوڑ لگوا دینا یہ ممکن تو نہیں تھا۔ لیکن جب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات زمانے والے مانے یا نہ مانے، یہ بات دنیا والے تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ کام میرے نبی نے بھی کر کے دکھایا، میرے نبی کے اصحاب نے بھی کر کے دکھا دیا۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے پر بات نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِی
فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں ارشاد فرما دیا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے میرے پیارے، اے خاتم المرسلین، اے محمد عربی، جب آپ نے ہاتھ اٹھائے میری بارگاہ میں، استغیثون، آپ نے استغاثہ کیا، آپ نے مجھ سے دعا طلب کی، فاستجاب لکم، ہاتھ اٹھانے آپ کے تھے، دعا کو قبول کرنا میں رب کا تھا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، پھر میرے رب نے فرمایا تم 313 تھے جو میدان بدر میں لڑنے والے تھے، لیکن میں رب سے جب تم نے مانگا میں نے بے حد و بے حساب عطا فرمایا۔ کیسے؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں نے جبریل کو کہا تیار ہو جا، میں نے میکائیل کو کہا تیار ہو جا، یہ دونوں تیار ہوئے، میں نے کہا اب آزار پکڑ لو، جن آزاروں کے ساتھ تم نے جا کے جنگ لڑنی ہے، یا اللہ ہم نے آزار بھی لے لیے ہیں، اب اٹھو اٹھو اٹھو، اپنی سواریاں تیار کرو، جن سواریوں پر بیٹھ کے تو نے میدان بدر میں جانا ہے۔ یا اللہ ہوا کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا ہونا کیا تھا، آج کفار مکہ سے نکلے ہیں 1000 کی تعداد میں، میرا نبی نکلا ہے 313 کی تعداد میں، وہ بھی بدر میں آ رہے ہیں، یہ بھی بدر میں جا رہے ہیں، جبرائیل تم بھی بدر میں جا رہے ہو، مکہ والے بھی آج بدر میں آئیں گے، مدینے والے بھی آج بدر میں آئیں گے، جبریل اپنے ہتھیار اٹھا کے تو بھی بدر میں جائے گا، میکائیل بھی بدر میں جائے گا، یا رب ذوالجلال والاکرام ہم دو جائیں گے، کہا نہیں نہیں، بألف من الملائکۃ مردفین، تم 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ پورے 1000 جاؤ گے۔ اذ تستغیثون ربکم، آگے بات مزے کی ہے، میرے رب نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، فرشتوں کو بلایا، کہا سنو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، مولا حکم کیا ہے؟ توجہ رکھنا اس بات پہ، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جا کے مومنوں سے کہنا رب تمہارے ساتھ ہے، انی معکم، جا کے مسلمانوں سے کہہ دو، جا کے خاتم المرسلین سے کہہ دو انی معکم، اور یہ بات میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں انی معکم۔ جبریل تم تنہا نہیں ہو، میکائیل تم تنہا نہیں ہو، تمہاری فوج بھی تنہا تم ہتھیاروں کے ساتھ جا رہے ہو، اپنی سواریوں کے ساتھ جا رہے ہو، لیکن پھر بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں انی معکم، میں رب بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کرنا کیا ہے مولا؟ فثبتوا الذین آمنوا، پہلے جا کے مسلمانوں کو مضبوط کرنا، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو فرشتے آج آ سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ علامہ اقبال نے آج کی تاریخ کے اندر جملے لکھے تھے کہ اے دنیا والو، اگر تم فضائے بدر پیدا کرو، ان کے جیسا ایمان پیدا کرو، ان کے جیسا بھروسہ پیدا کرو، ان کے جیسا توکل، ان کے جیسا توکل کیا ہے؟ سنو سنو سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کریم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے ایک بڑے پیارے صحابی جن کا نام حضرت مقداد بن اسود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے کریم نے فرمایا اے میرے اصحاب، تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ابو جہل میرا مقابلہ کرنے آ رہا ہے، حضور پتہ چل گیا ہے، تمہیں پتہ چلا ہوگا امیہ بھی آ رہا
رہا ہے حضور پتہ چل گیا ہے، تمہیں پتہ چلا ہوگا ولید بھی آ رہا ہے حضور پتہ چل گیا ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی اٹھتا ہے، حضور آپ جو حکم دیں گے وہی ہوگا۔ دوسرا صحابی اٹھتا ہے، حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تیسرا صحابی اٹھتا ہے، حضور جیسے آپ کا حکم ہوگا ہم ویسے کرنے کو تیار ہیں۔ یہ باتیں چل رہی ہیں، میرے آقا کے چہرے پر سوال ہی سوال ہیں۔ حضرت مقداد اٹھتے ہیں، اٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حکم آپ کا ہوگا نقاتلو عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وبین خلفک، فرأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور میرے صرف اتنے جملے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں مقام بدر پر چلیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے نہیں کریں گے کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ جاؤ آپ لڑو جا کے، یا آپ کا خدا لڑے جا کے۔ حضور ایسا نہیں ہوگا، ان یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک، حضور ہمارے ساتھ بدر میں چلیں، آپ کے آگے بھی لڑتے ہم نظر آئیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑتے ہم نظر آئیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑتے ہم نظر آئیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑتے ہم نظر آئیں گے۔ حضور جان کی پرواہ نہیں، آپ ایک مرتبہ فرما دیں ہم بغیر جنگ لڑے اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات میں کہتا ہوں، فرأیت النبی، میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھا، اشرق وجہہ وسرہ، یعنی قولہ، جب حضور نے مقداد کے یہ جملے سنے، حضور تواڈے اگے بھی میں لڑاں گا، تواڈے پیچھے بھی میں لڑاں گا، تواڈے دائیں بھی میں لڑاں گا، تواڈے بائیں بھی میں لڑاں گا، اگے بھی تواڈے جوان قربانی دیندے نظر آن گے، پیچھے بھی تواڈے جوان قربانی دیندے نظر آن گے، دائیں بائیں بھی تواڈے جوان قربانی دیتے نظر آئیں گے۔ میرے آقا کا چہرہ کھلا، اتنا کھلا کہ جس طرح کوئی 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، میرے آقا کا چہرہ اس طرح چمکا۔ اس دن میں نے یہ اپنے دل ہی دل میں حسرت کی، کاش یہ جملے جو مقداد نے کہے تھے آج کاش میں کہہ دیتا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ساری زندگی کے اعمال میرے ایک طرف، مقداد کی یہ بات ایک طرف۔ جب جناب مقداد نے یہ کہا حضور حکم دینا تواڈا کم ہے، جانا قربان کرنا ساڈا، میرے آقا اٹھے، یہاں سنیں میرے آقا اٹھے، آقا نے فرمایا چلو تیاری باندھو، تیاری باندھ لی گئی۔ متعدد مرتبہ یہ روایت سن چکے ہیں، تیاری باندھی گئی تو افرا کے بیٹے دو جن کا نام معاذ اور معوذ ہے، وہ بھی کہنے لگے حضور کلیاں نہیں جانا۔ آج نوجوان گانے میں مصروف ہے، ناچنے میں مصروف ہے، آج نوجوان فیشن کی دنیا میں مصروف ہے، آج نوجوان خود پسندی میں گرفتار ہے، آج نوجوان شیشہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ دو نوجوان جن کی عمر بھی تھوڑی تھوڑی ہے، حضور فرماتے ہیں تم چھوٹے ہو، وہ فرماتے ہیں نہیں حضور ہم بڑے ہیں۔ کہنے کو چھوٹے ہیں، علاقے میں چھوٹے ہیں، بچے ہونے کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، لیکن حضور آج نہیں، آج غزوہ بدر کا دن ہے اور مکہ سے آنے والے لوگ آپ کے دشمن ہیں، حضور آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے ہم چھوٹے۔ دونوں اٹھے حضور کے ساتھ، یہ ہے مقام بدر، رات ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سو جاؤ، سارے سو جاؤ، کوئی بندہ مجھے اٹھا ہوا نظر نہ آئے۔ چند اصحاب کی ڈیوٹی لگا دی، تم نے جاگتے رہنا، پہرے دینا ہے، میں دیکھوں گا ساری رات۔ حضور آپ کیا کریں گے؟ کہا تم سونا، میں ساری رات رب سے گفتگو کروں گا۔ وہ گفتگو اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، وہ ساری گفتگو اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی۔ سونیا تیری ساری رات کی گفتگو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ مانگنے والا تو ہے، عطا کرنے والا میں محمد کا خدا ہوں۔ نچوڑ یہ ہے، دن چڑھا، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا تگڑے ہو جو، سیدھے ہو جو، صفے بن گئیں،
توجہ رکھیے گا، صفیں بن گئی۔ اب یہ ایک اور روایت کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص آپ فرماتے ہیں اس دن ہم نے دیکھا ہم بھی نہیں لڑ رہے، وہاں جبریل بھی لڑ رہے ہیں، میکائیل بھی لڑ رہے ہیں، وہاں میرے کریم نبی علیہ السلام کے وزیر بھی لڑ رہے ہیں۔ ہم نے ان فرشتوں کو غزوہ بدر کے اندر بس محسوس کیا، غزوہ احد کے اندر اپنی نظروں سے دیکھا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، چلے میں برکت کے لیے پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم احد ومعہ رجلات یقاتلان عنہ علیہما ثیاب بید کاشد القتال ما رأیتہما قبل ولا بعد۔ آپ فرماتے ہیں میدان احد کے اندر ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے تھے، اچانک دیکھا دو سفید چہرے والے، دو سفید چہرے والے، دو سفید کپڑے والے کاشد القتال، بڑی سختی کے ساتھ جنگ لڑتے ہمیں نظر آئے۔ ہم نے ان کی طرف بار بار توجہ کی، ما رأیتہما قبل ولا بعد، ان دونوں کو ہم نے کبھی غزوہ احد سے پہلے بھی نہیں دیکھا، غزوہ احد کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ جب ہم مل کے بیٹھتے ہم کہا کرتے تھے لوگوں تمہیں پتہ نہیں، رب نے وعدہ فرمایا ہے جب ایمان کے ساتھ جنگ لڑو گے جبریل بھی آئے گا، میکائیل بھی۔ تم نے ان کو کبھی پہلے بھی نہیں دیکھا، نہیں ہم نے نہیں دیکھا، غزوہ احد کے بعد بھی نہیں دیکھا، نہیں ہم نے بعد میں بھی نہیں دیکھا۔ تو اصحاب کہا کرتے تھے پھر تمہیں پتہ نہیں وہ دونوں لڑنے والے ایک جبریل تھا دوجا میکائیل تھا۔ اس روایت کو بھی امام بخاری نے بیان فرمایا، اسی لیے تو کہتے ہیں جناب من عزیزان من فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے تتار اندر قطار بھی۔ اب کون ہے تم میں جو جہاد کے لیے اول دستے سے نکلے گا؟ کفار بھی نکلے 3 بندے، ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے، 6 بندے میدان میں آئے۔ اب کفار کی طرف سے اعلان کیا گیا، کہنے لگے حل من مبارز، یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں۔ کہا کیوں؟ نوجوان ہیں، تم سے لڑیں گے، بالکل تیار ہیں، میدان لگا ہوا ہے، مقابلہ کرو۔ تینوں کفار کہنے لگے نا، ان میں سے ایک ولید تھا اور ایک شیبہ اور ایک عتبہ، یہ تینوں کہنے لگے نا ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ کہا کیوں نہیں لڑو گے؟ کہنے لگے یہ ہماری نسل کے نہیں ہیں، آج اگر ہماری لڑائی کرنی ہے تو کسی ساڑھے چاچے بابے نال کرواؤ۔ توجہ ہے بات پہ؟ میدان بدر میں لڑنا ہے ہم نے تو کسی چاچے بابے کے ساتھ لڑنا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ میرے کریم نبی نے جب یہ بات سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی، وہ آیا مبارکہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب بھی تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے تو کرنا کیا ہے؟ زحفن فلا تولوہم الادبار، اس قدر سختی سے مقابلہ کرنا ان کو پتہ چل جائے کسی جوان کے ساتھ پالا پڑا ہے۔ وہ تینوں نکلے حل من مبارزن، ہمارے مقابلے کے نکال لو، ہمارے مقابلے کے نکال لو، ہمارے مقابلے کے نکال لو۔ چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگے قریشی نکال لو جن کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا علی، تمہارے مقابلے کے نکلنے لگے ہیں، تگڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ سب سے پہلے میرے آقا نے پکارا یا علی، اے میرے امزاد بھائی، اے علی نکل مقابلہ کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اے میرے چچا حمزہ ذرا آپ بھی نکلیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اے عبید بن حارث،
تینوں نکلو مقابلہ کرنے کے لیے۔ علی بھی میدان میں آئے، حضرت حمزہ بھی میدان میں آئے، عبید بھی میدان میں آئے۔ ولید سینہ چوڑا کر کے آگے ہوا کہ میرا اتنا جسہ ہے، اتنی لمبی میرے پاس تلوار ہے، میرے مقابلے میں علی ہے، تو علی کی کیا جرت ہے وہ میرا مقابلہ کرے۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا علی کو صرف علی نہیں بلکہ شیر خدا، علی کو صرف علی نہیں بلکہ آخری رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ علی ضرب دنیا میں لگائے، چرچے ساتوں آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ ولید نکلا بار، ایک بار میرے علی کا، ایک بار ایسے سینہ چوڑا کر میں ایسے کر دوں گا میں۔ حضرت علی نے فرمایا مقابلے کے لیے ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے، مقابلے کے لیے نکل۔ بڑا جسہ لے کے اس نے پہلا وار کیا، حضرت علی نے پہلا وار روکا، دوسرے وار کے اندر اس کی گردن اتار کے کہہ دیا اے کفار خبردار، آنا تمہارا کام ہے، کاٹ کاٹ کے رکھنا شیر خدا کا کام ہے۔ آج ابو جہل بھی آ جائے، ابو لہب بھی آ جائے، امیہ کہاں چھپا بیٹھا ہے، تو بھی نکل۔ ادھر بلال حبشی کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں خبردار امیہ میرا ہے۔ نا 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 نا، امیہ نو کوئی ہاتھ نہ لائے، میرا ہے، اے لانتی میرا ہے، اے ملعون میرا ہے، اے کنجر میرا ہے۔ بلال مانگ کیوں رہے ہو؟ کہا یہی وہ امیہ ہے جس نے مجھے جلایا ہے، جس نے مجھے آگ لگانے کی کوشش کی، جس نے میرے سینے پہ پتھر رکھے۔ خدا کی قسم ہے آج اگر امیہ میرے ہاتھ سے بچ گیا، قیامت کے دن تک میں بلال خود کو معاف نہیں کروں گا۔ اے بلال چاہتا کیا ہے؟ کہا پورے میدان بدر میں بلال بس امیہ چاہتا ہے، امیہ چاہتا ہے۔ ادھر علی نکل پڑے، ادھر معاذ نکل پڑے، ادھر معوذ نکل پڑے، ادھر عبد الرحمن نکل پڑے، ادھر حضرت حمزہ نکل پڑے، ادھر 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 جرت اور بہادری کا علم لے کے میرے فاروق اعظم نکل پڑے، ادھر صدیق اکبر نکل پڑے، عثمان ذو النورین نکل پڑے، علی شیر خدا حیدر کرار نکل پڑے۔ ادھر بلال حبشی کہتے ہیں ہٹ جاؤ امیہ میرا ہے، ہٹ جاؤ۔ میں کہتا ہوں سوچو کیا عالم ہوگا، پاس کچھ لڑنے کو نہیں ہے لیکن آپ کے جذبات آسمانوں کو چھو رہے ہیں، آج کسے نو چھڑنا ہائے ہائے۔ بلال حبشی نکلے، جہاں امیہ کو پایا امیہ مقابلہ کر، امیہ جان چھڑائے، امیہ مقابلہ کر، امیہ پہچان۔ تو مجھے کہتا تھا کالا حبشی، ہن آ میدان لائیے، او ہوئی کالا حبشی ہے، میدان چاہ جا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں امیہ ڈرتا ہے، ڈرتا ہے، ڈرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی بچانے کی کوشش، بڑی بگدوڑ کر رہا ہے۔ امیہ سے سوال کیا گیا ڈرتا کیوں ہے؟ کہا مجھے پکا یقین ہے محمد عربی نے کہا تھا امیہ مارا جائے گا، آج مارا جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ امیہ کے پاس حضرت سعد گئے، کہا امیہ خبردار میرے آقا فرما دیتا تمہارے آ جانا ہے۔ امیہ ابھی مکے میں موجود ہے، مکے میں موجود ہے، مکے میں پھر کان کھول لے، ابھی مکے میں موجود ہے، لشکر بھی تیار نہیں ہوا، ابھی فضائے بدر کا پتہ بھی کوئی نہیں کہ بدر ہوگی کہ نہیں۔ حضرت حضور نے پہلے فرما دیا اے لڑن آئے تھے صحیح گیا، امیہ گیا ماریا جائے گا۔ حضرت سعد کہتے ہیں امیہ تو میرا مہمان مدینے میں بنتا ہے، میں تیرا مہمان مکے آ کے بنتا ہوں، تو مجھے امان دیتا ہے تو میں کبھی کبھار تمہیں امان دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا ہتھے نہ چڑھی، پنجابی دے جملے ہتھے بچ کے نہیں ماریا جائے گا۔ امیہ بن خلف اٹھیا جی اپنی بیوی کو جا کے کہتا ہے یار بات بڑی عجیب، کیا بات ہے؟ مسلمانوں کے نبی نے کہا امیہ مارا جائے گا، وہ کہتی ہے نہ نکلنا مارا جائے گا۔ بخاری میرے پاس موجود ہے، بیوی کہتی ہے امیہ نہ نکلنا مارا جائے گا۔ امیہ بچ کے مکے میں رہتا ہے، کاروبار کے لیے بھی باہر نہیں نکلتا، کام کاج کے لیے بھی باہر نہیں نکلتا، مکے سے کیوں نہیں نکلتا؟ مارا جائے گا۔ ابو جہل نے فوج اکٹھی کی 985,000 پر یہ فوج مشتمل تھی۔ ابو جہل دوڑا امیہ کے پاس، چل جنگ لڑنے، کہتا میں نہیں جانا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتا تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ تو بچ جائے یا نہ بچے میں مارا جاؤں گا۔ کہا یار اگر تو آج اس طرح کرے گا تجھے دیکھ کر
بڑے لوگ آج میدان میں نہیں اتریں گے، ایسے نہ کر، تجھے ساتھ چلنا پڑے گا، تو نہ ساتھ گیا ہم گھر سے چلنے سے پہلے ناکام ہو جائیں گے۔ اسے بڑی بہادری دے کر ساتھ چلایا۔ امیہ نے بیوی سے کہا انہاں نو اگے کر کے میں واپس نہ ساواں گا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان کو آگے کر کے میں واپس آ جاؤں گا۔ کیوں؟ پتہ سے میں مارا جاؤں گا، کسی کا پتہ نہیں لیکن میں مارا جاؤں گا۔ لیکن کوئی دا نہ لگا، اللہ نے اسے مقام بدر تک پہنچا دیا۔ اب مقام بدر تک پہنچائے، اسے یہ تو پتہ تھا میں مارا جاؤں گا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا بلال کے ہتھے چڑھ جاؤں گا۔ یہ نہیں پتا تھا بلال کے ہتھے۔ تو بلال حبشی نے کہا ٹھہر جاؤ میاں، موٹے جسے والے ٹھہر جا، کدھر بھاگتا ہے؟ مقابلہ کر، یہ وہی بلال ہے اور جس پر ظلم و زیادتی کے تو نے پہاڑ توڑے۔ آج مقابلہ کر، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، پتہ چلے سردار کون ہے، کم تر کون ہے۔ امیہ چڑھا بلال حبشی کے ہاتھ، کتر کے رکھ دیا، کتر کے رکھ دیا۔ کہا ایسی بات نہیں آج کوئی ہمارے ہاتھوں سے بچے۔ ادھر جناب من معاذ معود حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، کہتے ہیں چاچا ہور گلنا چھڑ سانو ابو جال وکھا۔ اب حضرت معاذ وہ ہیں جنہوں نے پہلا وار ابو جال پہ کیا، حضرت معود وہ ہیں جنہوں نے دوسرا وار ابو جال پہ کیا۔ پہلا وار حضرت معاذ کرتے ہیں، جو حضرت اکرمہ تھے اس وقت آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، ابو جال کے بیٹے تھے۔ حضرت اکرمہ نے وار کیا حضرت معاذ کے بازو پر، آپ کا بازو یہاں سے کتر ڈالا، تھوڑا سا گوشت تھا جس کے سہارے سے یہ بازو اڑا ہوا تھا۔ اگر اسی طرح میرا بازو ساتھ رہے گا تو یہ مجھے جنگ لڑنے نہیں دے گا۔ کمال کی بات ہے، آپ نے اپنا بازو اپنے پاؤں کے نیچے دیا۔ فضائے بدر پیدا کر، یہ ایمان پیدا کر، یہ بھروسہ پیدا کر، یہ مضبوطی اپنے اندر لا، لیکن نہیں ہے۔ اپنا بازو اپنے ہاتھ کے نیچے دیا، تلوار سے کاٹ دیا۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کیوں لڑ رہے ہو؟ بازو کی پرواہ نہیں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت معاذ نے جب اپنا بازو کاٹا، چہرے پر ذرہ برابر بھی تکلیف کے آثار نہیں تھے، خوف کے آثار نہیں تھے۔ بازو کاٹ کر پھینکا، دوسرے ہاتھ سے جنگ لڑنا شروع کر دی، اور آپ کی زبان پر جو کلمات تھے وہ یہی تھے، آج معاذ جیت گیا تو اللہ کا رسول جیت جائے گا۔ بازو ادھر پڑا ہے، دوسرے بازو سے جنگ جاری ہے۔ یہ وہی معاذ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور تک زندہ رہے۔ حضرت عمر جب بھی ان کو دیکھتے دوڑ کے جاتے، ان کا بازو چومتے۔ کہا معاذ تیرا وہ بازو ہے جو غزوہ بدر میں اترا، اور غزوہ بدر کے وہ لوگ ہیں جن کے چلنے کی بھی قسم خدا نے اٹھائی ہے، جن کی تلواروں کی قسمیں بھی خدا اٹھا رہا ہے۔ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بھی میدان بدر میں پہنچے، میں بھی میدان بدر میں پہنچا، آپ کے ساتھ بھی اصحاب تھے، میرے ساتھ بھی میرے یار تھے، آپ ہمیں بتائیں جو لوگ میدان بدر میں پہنچے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال من افضل المسلمین او کلمۃ نحوها، فرمایا سنو جبریل، پوری کائنات کے مسلمان یا میرے اصحابی ایک طرف اور بدر والے میرے یار ایک طرف، ساری کائنات کے لوگ بدر والوں کی طرح نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ میں اللہ کے رسول کو ان پر فخر ہے۔ حضرت جبریل کیا فرماتے ہیں؟ کہ من شاہدہ بدر من الملائکہ، حضور جس طرح تسی کہندے ہو نا جڑے بدر تے گئے اونا ورگا کوئی نہیں، اے ہوئی رولا آسمان تے وے جڑے فرشتے بدر چاہے اونا فرشتیاں ورگا کوئی نہیں۔
شاہدہ بدر من الملائکہ یا رسول اللہ اونا ابو بکر تے صدیق ورگا بھی کوئی نہیں تے جیرے بدر اچ میرے نال لڑنا ہے قسم با خدا اینا 7 آسمانہ تے 7 زمینہ وچ اونا فرشتیاں ورگیا بھی جس طرح آپ ان پر فخر فرماتے ہیں آسمانوں میں ان پر فخر کیا جاتا ہے جس طرح آپ کے ہاں یہ بڑے مقام والے ہیں اس طرح وہ آسمانوں میں بڑے مقام وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کہ ان کو کوہو دمن سے نکال دو اقبال کے نفس سے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو یہی بات اقبال نے کی کا قسم بخدا جب یہ فضا یہ مقام یہ عالم کفار نے دیکھا کیسر و کسرا والوں نے روم والوں نے عرب والوں نے عجم والوں نے مغرب والوں نے مشرق والوں نے انہوں نے دیکھا انہوں نے سوچا اور کہا جڑے بغیر ہتھیار تو ولے نہیں گئے میری گل سمجھو گل ختم کر رہے ہیں خطبہ ختم جمعہ ختم ہلے پورا مواد بیان نہیں کیتا لیکن میں بات کو ختم کر دیتا ہوں کہا دیکھو دیکھو کیسا کسرا والو روم والو شام والو مصر والو یمن والو دیکھو لبنان والو جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا جن کے پاس بیٹھنے کو 2 گھوڑے ہیں چلانے کو 8 تلواریں ہیں 6 زرے ہیں حضرت عمیر کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ تو حضرت انس راوی ہیں آپ فرماتے ہیں حضرت عمیر صف کے اندر کھڑے ہیں میرے آقا نے اپنے آباء و اجداد کی طرف مخاطب ہو کے کہا اے میرے باپ دادا کاش آج تم یہاں موجود ہوتے تم دیکھتے تمہارے صاحب محمد نے کتنا کمال کیا ہے آج اگر تم بھی یہاں موجود ہوتے تلوار چلاتے چلاتے سیدھے جنت میں پہنچ جاتے حضرت عمیر نے اتنی بات سنی صف کو چھوڑا نکلے صف سے باہر پورے ایک میدان کے اندر پورے ایک جتھے کے ساتھ جا کے لڑنا شروع کر دیا اور زبان پر کیا ہے میرے نبی نے فرمایا آج جو تلوار چلاتا چلاتا نکل جائے گا وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آج بھی کتار اندر کتار اب بھی تو یہ بات ببانگ دول علامہ اقبال نے لکھی کہا ایمان اس طرح کا پیدا کرنا تمہارا کام ہے فرشتوں کو نازل کرنا یہ رب کا کام ہے بننا سنورنا رب کی بارگاہ میں آنا بہانے ہی لینا کرنا بلکہ نبی علیہ السلام نے اس دن فرمایا کہا ہے میرے لوگوں واپس مت جانا یہاں سے جو مرا رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں ارشاد فرمایا اتوں جرا مریا او بچے یا مرے ساڑی بار کا چرا دیا گیا کہا یہاں سے مڑ کے چلے جاؤ گے تو یاد رکھنا کبھی رب معاف نہیں فرمائے گا یہاں سے اگر تم نے بچنا ہے تو جنگ لڑ کے بھی بچ جاؤ گے اگر تم نے شہید ہونا ہے تو وہاں غزوہ بدر چھوڑ کے تم دوڑو مدینہ میں 2 گروہ موجود ہیں ایک منافقین کا ایک یہودیوں کا یہاں سے بچ گئے تو وہ نہیں چھوڑیں گے اور اگر یہاں شہادت ملتی ہے تو اس جیسی کوئی اور دولت نہیں ہے اگر وہاں جا کے تمہیں مار دیا جائے گا تو اس جیسی اور رسوائی اصحاب کہتے ہیں حضور کا یہ کہنا تو بات کی بات ہے اس سے پہلے کوئی صحابی تیار نہیں تھا ایک قدم پیچھے ہٹنے کو بھی بچے نہیں تیار تھے جوان تو پھر جوان حضرت علی نہیں تیار حضرت عمر نہیں تیار حضرت عمر گرج کی آواز سے کہتے تھے ہے کوئی میرا ماما چاچا تے سامنے آؤ کیسی بات ہے ایتھے جناب وہ کہہ نا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہے پیون بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ کہہ دے صرف ہمارے وہم کے بت ہیں اے رشتہ داریاں نباؤ تے فلاں کرو تینج کر دیا کہ صرف بتانے وہم و گما بس اور کچھ نہیں حضرت عمر کی زبان پر ایک جملہ تھا ہے کوئی چاچا نکلے باہر ہے کوئی ماما نکلے باہر ہے کوئی میرا رضائی پر ہاتھ نکلے باہر ہے کوئی میرے چاچے بابے دا پتر تے نکلے باہر آج عمر اس سے لڑنا پسند کرتا ہے جس کا عمر خونی رشتہ رکھتا ہے تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے ہم نبی کے لیے باپ بھی مار سکتے ہیں اور سگا بھائی بھی مار سکتے ہیں آج دنیا کو بتانا چاہتے ہیں
آتے تھے آندے ہو جی ہاں جی وہ کیا خوب اقبال نے کہا، کافر کی موت پر لرزتا ہے جس کا دل، کون اسے کہتا ہے کہ مومن کی موت مر۔ ہاں آج تھے کافر مر گو، او پیچھے گویا قتل ہو گیا، اوہ قتل ہو گیا جی، او دعاواں منگیاں جا رہی نے، اللہ معاف فرمائے او دے نا دیاں محفلاں، استغفر اللہ، دور پھٹے منہ۔ ایک کافر کے مرنے پر تیرا سینہ لرز گیا ہے، کروڑوں مومن مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور تجھے پرواہ نہیں، تجھے فکر نہیں، قدر نہیں، تو پھر بتا کس منہ سے خود کو مومن کہتا ہے؟ میرے کریم نبی کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے دن جب ایک افواہ پھیلی، کون سی؟ عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ادھر آؤ، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، پکے کے لوگوں کو آج قتل کر دیا جائے گا، عثمان کا بدلہ لیا جائے گا۔ کافر کا حق نہیں بنتا وہ مومن پر ظلم کر کے زندہ رہے۔ ایتھے مسلمان ہے جی، جی ڈب مارے فٹے منہ خبیثہ ساری عمر تینوں وہی نہیں پتا چلیا مومن تے کافر چ فرق کی ہے۔ کافر نہیں تیرا دل دھڑکے تے دھڑکے، مومن واسطے تیری زبان تے سینہ ہے، تو میرے آقا نے فرمایا ایک مومن کی جان کروڑوں کافروں سے بہتر ہے، ایک مومن کی عزت کروڑوں کافروں کی عزت سے بہتر ہے، ایک مومن کا مال کروڑوں کافروں کے مال سے بہتر ہے۔ وہ کافر جو اسلام کے دشمن ہے، وہ کافر جو اسلام کے دشمن ہے۔ آج فلسطین بھی گیا، برما بھی گیا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، موجاج لگے پھر دے ہو، ہاں جی پتہ ہی کوئی نہیں برما میں کیا ہوا ہے۔ برما میں نوجوان بچیوں کا گوشت کاٹ کے ان کافروں نے کھایا۔ تمہیں کیا پتا سکھوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا پتا تو انو 50,000 ہماری خواتین صوبہ پنجاب کی یا لاہور کے ارد گرد جتنے نواحی گاؤں ہیں 50,000 عورتوں کو نکالا ان سکھوں نے اور ان کے ساتھ زیادتی کی اور آخر پہ ان کے پستان کاٹ کے مار ڈالا۔ آج ان سکھوں کے لیے تمہارا دل دھڑکتا ہے اور مومنوں کے لیے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جیدہ دل جدلے دھڑکیا، جیدہ دل المرء مع من احب، جیدہ دل جدلے دھڑکیا، قیامت دے دن دے بول قیامت دے دن دے اور تیرا دل سکھا لی دھڑکے، مندرہ لی دھڑکے، گردوارے لی دھڑکے اور مدارس کو دہشت گردی کے کلے کہے، مساجد کو انتہا پسندی کی باتیں اور لقب دے اور مساجد کے سپیکر اتارے، دور دور لانتیو، تمہارا نہ تعلق اسلام سے ہے نہ تمہارا تعلق مسلمانوں سے ہے، تم کل بھی بے ایمان منافق تھے، آج بھی بے ایمان منافق ہو، اور جس کا دل کفار کے لیے ڈرتا ہے قسم خدا وہ مومن ہو سکتا نہیں، کیونکہ حضور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما کان یحب لنفسہ، کہ اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا اور جتنی دیر تک اپنی جان کی طرح وہ اپنے مومن بھائی سے محبت نہ کرے۔ تو فضائے بدر ایسے نہیں پیدا ہوگی، فضائے بدر پیدا ہوگی رب نے فرما دیا کہ کافر میرا دشمن ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے، اور لعن الذین کفروا، کہا وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ کی بھی ان پر لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ قرآن گواہ ہے، یہ قرآن گواہ ہے۔ اور جس پر لعنت خدا اور رسول کریں، جبریل بذات خود کریں، وہ دن تو جناب آپ گوڑیاں پا کے بویں تو لتا لتا پھسا کے بویں، ہاں جی تو تو بھیکھا مانگتا پھرے، اور پائیں آئی ہے محفے تو پائیں تیجا چوتھا ہے، او دے کے گھٹنے ٹیک دے، او دے کے ترلے تے للہ تے منتا لوے، کرپشن تو کرے تیرا ٹبر یا کرپشن تیرے تھلے وزیروں مشیر کرن، رسوا تو امت مسلمان کرائے۔ لیکن میں سادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے غزوہ بدر بیان کی، آپ نے واہ واہ کی سبحان اللہ، لیکن یہ غزوہ بدر اس لیے بیان نہیں کی کہ واہ واہ ہو، یہ غزوہ بدر اس لیے بیان کیا کہ آپ کے اندر ایمان زندہ ہو، آپ کا جذبہ جہاد زندہ ہو، آپ کے اندر جناب من وہ فاقہ کش کہ جو 7 دن تک کچھ نہ کھائیں اور خندق ہو کے، اور میرے آقا فرمائے پریشان تو نہیں، اگلے والا کیا گن حضور اے تے چھوٹی جی خندق ہے، ساڑھے دل تے ساڑھی جان بھی حاضر ہے،
کی ہویا جے 7 دن ایسا روٹی نہیں کھاتی حضور 7 دن چھوڑ کے ہم اور بھی 7 دن بغیر روٹی کے گزارا کر سکتے ہیں، لیکن حضور اسلام پر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ تھا ایمان صاحب کا جو میں نے ببانگے 2 لاکھ کے سامنے بیان کیا۔ اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں اگر بچنا چاہتے ہیں، وگرنہ جو کشمیر لے گئے، فلسطین لے گئے، جو آج پورے عرب کو جڑا دبئی گیا پتہ جے دبئی ویکھ کے آئے ہو، لیبیا لبنان ویکھ کے آئے ہو، جنہوں نے پورے عرب کو آج گھیرا ہوا ہے، ان کی لپیٹ سے تم باہر نہیں ہو، کلے تو یا کوئی باہر لگے پھرنے ہیں، پورے عرب پہ وہ چھائے ہوئے ہیں۔ فلسطین ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، عراق ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، کشمیر پر وہ جناب، اور افغانستان میں کتنی دیر انہوں نے ظلم و زیادتی کی، ان کی لپیٹ میں ہیں۔ ہم بھی ان کی پہنچ سے باہر نہیں، اگر اسی طرح رہے تو ایک دن ہماری عزتیں بھی جاتی رہیں گی۔ اس لیے میری جان اپنے اندر کے ایمان کو تازہ کرو، زندہ کرو، جذبہ جنون زندہ کرو، جذبہ جہاد زندہ کرو۔ یاد رکھو یہ ہے کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علامہ اقبال نے کہا کافر کو اپنا مان ہوتا ہے، میرے پاس ٹینک بم ہے، میرے پاس فلاں ہے۔ مومن کیا کہتا ہے؟ میرے پاس اللہ اور اللہ کا رسول ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔